بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جابر خان ترخیل۔ جہاں پر نئے بورڈ کی بات ہے مجمع العلوم الاسلامیہ، تو وہ تو بات الگ ہیں، چونکہ ان کی سوچ یا ان کا موضوع الگ ہیں، لیکن ایک نئے بورڈ وحدت المدارس اور پرانے بورڈ وفاق المدارس کی بات ہے، تو اس پر دیکھتے ہیں۔ نئے بورڈ کو لانچ کرنے والے حضرت مولانا محمد طیب پنجپیری صاحب ہیں، جو جماعت ارشاد توحید و سنت کے سربراہ ہیں۔ ارشاد کے نام سے کی جماعتیں منسوب ہیں: مرکزی جمعیت ارشاد توحید و سنت، جماعت ارشاد توحید و سنت اور جمعیت ارشاد توحید و سنت، اور یہ سارے مل کر عوام میں جو مشہور ہے وہ صرف ارشاد کے نام سے مشہور ہے۔ ہر ایک جماعت کی ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہری نسبت اور ایک گہرا تعلق ہیں، لیکن کچھ نظریات، کچھ سوچ اور کچھ افکار کا فرق بھی ضرور ہے۔ آج ایک اہم موڑ ہے وفاق کے ساتھ اپنے پرانے الحاق کو جاری رکھنا یا وفاق سے علیحدگی اور وحدت المدارس میں جانا۔ کس کے لیے؟ جمعیت ارشاد توحید و سنت کے لیے۔ اس لیے کہ جماعت ارشاد توحید و سنت جو مشہور ہے پنجپیر کے نام سے، وہ تو تقریباً اکثر حضرت مولانا محمد طیب صاحب کے بورڈ وحدت المدارس میں الحاق کر دیں گے، لیکن جمعیت ارشاد توحید و سنت کے مدارس کہاں جائیں گے؟ وہ ان کے ساتھ وحدت المدارس میں جائیں گے یا وفاق المدارس میں اپنے پرانے الحاق کو جاری رکھیں گے؟ بظاہر یوں لگتا ہے، کیونکہ اس جماعت کو اعتدال والی جماعت کہا جاتا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ان کو قبول کیا ہے، انہوں نے جمعیت علماء اسلام کو قبول کیا ہے۔ دیوبند کی تقریباً جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے اس جماعت کو قبول کیا، اور اس جماعت نے دیگر تمام جماعتوں کو قبول کیا ہے، اور اس جماعت نے وفاق المدارس کے تمام انتظامی امور، نظریات وغیرہ کو قبول کیا۔ آج تک ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی ہو، اور نہ ہی وفاق کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ایسی بات آئی ہے۔ لیکن عوام میں چونکہ ارشاد کے نام سے ہی مشہور ہیں، اور طلباء کرام میں بھی شروع میں یہ فرق سامنے نظر نہیں آتا، اور اکثر مدارس میں تو تقریباً تینوں جماعتوں کے لوگ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ پھر تو اب ایک اہم موڑ ہے وفاق والوں کے لیے بھی اور جمعیت ارشاد توحید والوں کے لیے بھی، اور ایک اہم موڑ ہونے کے ساتھ ساتھ بلکہ لازمی بھی ہے کہ وہ اس نقطے پر غور کر لیں۔ جمعیت ارشاد توحید و سنت اگر وفاق میں جاتی ہے تو وفاق کے سارے انتظامی امور کو وہ تسلیم کرتی ہے، یعنی تو تقریباً وہ کرتی ہے۔ وفاق والوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس جماعت کو قبول کرتا ہے تو پھر جو وفاق میں دیگر جماعتیں، ان کا کوئی کارکن ہو یا وفاق کی حمایت میں کوئی بھی شخص ہو، وہ پھر جب اس جماعت کے خلاف بولتے ہیں تو پھر وفاق کو چاہیے کہ ایک قانون ایسا ہو کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نہ بولے۔ جب وفاق کے ساتھ چلنے والی جماعتیں ہیں تو پھر سب متحد ہو، آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے ان کے خلاف بھی کوئی قانونی راستہ ہونا چاہیے، تاکہ وحدانیت باقی رہیں، کیونکہ ایک اہم موڑ ہے۔ اور جمعیت ارشاد توحید و سنت کے جو کارکنان ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھل سکے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کہ اب وہ کہاں پر جانا چاہتے۔ جو وفاق کے ساتھ جانا چاہتے تو پھر وفاق کو چاہیے کہ ان کو سینے سے لگائیں، امتیازی سلوک نہ ہونے دیا جائے ان کے ساتھ، اور ان کو بھی چاہیے کہ وفاق کے ہر جماعت، ہر شخص، ہر نظریے کی پاسداری کرے، اور تقریباً کر رہے الحمدللہ۔ تو ایک دوسرے کے پھر دونوں جماعت ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں۔ ہاں، اگر نظریات پر کوئی علیحدگی ہیں، انتظامی امور پر کوئی اختلاف آتا ہے یا وفاق ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر ابھی سے بتا دیے جائیں تاکہ وہ وحدت المدارس میں جائیں۔ پھر رہ جائے گی بات کارکنان کی، تو کارکنان بھی جو وفاق کے ساتھ جائیں گے تو وفاق ایک تحریری شکل میں اپنے نظریات ہو، اپنے انتظامی امور ہو، جو ہو وہ سامنے لائیں، تاکہ اس پر جو دستخط کرے گا اس کو قبول کرے گا تو تب وفاق میں جائے گا، جو نہیں کرے گا تو وہ اپنے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈے گا، اور وفاق کے لیے انشاءاللہ جو مشکل راستے ہوں گے ایک وقت آ جائے گا کہ وہ آسان ہو جائیں گے، اور وفاق کے پر جو اکابرین کا ایک اعتماد ہے انشاءاللہ وہ برقرار رہ جائے گا۔ والسلام۔